بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تین اہم معاملات کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ باجوڑ جرگہ کہا جا رہا ہے کہ ناکام ہو گیا ہے، آپریشن کی باتیں چل رہی ہیں، سیکیورٹی فورسز کا جو ہے سرکاری موقف اس حوالے سے سامنے آیا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بات جو ہے یہ آپریشن کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لکی مروت میں ایک دلخراش واقعہ سامنے آیا ہے، اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہے اس میں میاں بیوی کا قتل ہوا ہے، یہ اور دوسرا جو یوب میں واقعہ ہوا ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے، جو پاک افغان سرحد کے قریب علاقہ ہے۔ یہاں تحریک طالبان پاکستان کے لوگ جو ہیں یہ داخل ہونے چاہ رہے تھے بلوچستان میں یوب کے ذریعے۔ یہاں پر ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے اور وہاں پر 33 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے۔ سب سے پہلے لکی مروت کا جو واقعہ ہے یہ سیکیورٹی اہلکاروں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ چھٹی پر جو آنے والے سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہیں، چاہے وہ فوج سے تعلق رکھتے ہوں، ایف سی سے تعلق رکھتے ہوں یا پھر پولیس سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مساجد کے اندر، مساجد کے باہر نماز پڑھتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، گھر کی طرف جاتے ہوئے، سادہ کپڑوں میں ملبوس یہ سیکیورٹی اہلکار جب چھٹی پر آتے ہیں اپنے گاؤں میں تو پھر ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ مقامی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، وہاں پہ جو مقامی ملیٹنٹس ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس گاؤں میں کون سا نوجوان جو ہے وہ کس فورس میں کام کر رہا ہے۔ تو یہ جو تازہ واقعہ ہوا ہے وہ تیتر خیل میں ہوا ہے۔ یہاں پر چھٹی پر آئے ایف سی اہلکار معراج الدین اہلیہ سمیت ملیٹنٹس کی فائرنگ کا نشانہ بن گئے ہیں اور معراج الدین موقع پر شہید ہوئے، جبکہ ان کی اہلیہ کو علاج کے لیے زخمی حالت میں بنو لے جایا گیا۔ لے جاتے ہوئے راستے میں یہ دم توڑ گئی اور دونوں میاں بیوی جو ہیں یہ رکشے میں کہیں جا رہے تھے کہ ان کو ملیٹنٹس نے نشانہ بنایا۔ 2 دن پہلے بھی لکی مروت شہر میں چھٹی پر آئے ایف سی اہلکار عشاء کے وقت اپنے گھر کی بیٹھک میں ملیٹنٹس کا نشانہ بن گئے تھے، ان کی فائرنگ کا نشانہ بن گئے تھے۔ اور اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جب فوج کے جوانوں کو، ایف سی کے جوانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ جو یوب کا واقعہ ہے اس میں 33 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایک واقعے میں ہم نے دیکھا کہ 54 ملیٹنٹس کو مارا گیا، پھر اگلے روز یا پھر 2 دنوں میں ہم نے دیکھا کہ 71 ملیٹنٹس کو مارا گیا جب یہ افغانستان سے داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے پاکستان میں، اور باقاعدہ اس کی کیمراز کے ذریعے مانیٹرنگ کی جاتی رہی۔ اور سیکیورٹی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جب یہ تشکیل کی صورت میں، ایک بہت بڑی تشکیل کی صورت میں داخل ہو رہے تھے افغانستان سے پاکستان میں، تو پہلے ان کو داخل ہونے دیا گیا جس طریقے سے باڑ لگائی گئی ہے، اور اس باڑ کو، اس رکاوٹ کو توڑتے ہوئے یہ تشکیلیں یہاں پہ پاکستان میں آتی ہیں۔ اور پھر یہ بتایا گیا تھا کہ وہ جو 71 لوگ مارے گئے تھے ان میں تقریباً 70-80% لوگ جو تھے یہ افغان نیشنلز تھے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، نہ صرف ریاست پاکستان کے لیے بلکہ افغان حکومت کے لیے بھی، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پاکستان کا یہ الزام ہوتا تھا یا پاکستان یہ شواہد دیتا تھا افغان حکومت کو کہ جی پاکستان سے تعلق رکھنے والے جو ملیٹنٹس ہیں جنہوں نے پناہ لے رکھی ہے افغانستان کے اندر، وہ دراندازی کرتے ہیں اور وہ افغانستان سے داخل ہوتے ہیں پاکستان میں اور پھر یہاں پر حملہ کرتے ہیں۔ لیکن اب افغان نیشنلز کا ان میں سے برآمد ہونا یہ ظاہر ہے کہ دونوں ملکوں کی قیادت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ یوب میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کا جو جنوبی ضلع ہے، جو صوبے کا آخری ضلع ہے ڈیرہ اسماعیل خان، یہاں سے یوب میں داخل ہونا چاہ رہے تھے۔ یوب پہلا ضلع آتا ہے بلوچستان کا جب یہ اس کی سرحد، اس کی باؤنڈریز جو ہیں یہ ملتی ہیں خیبر پختونخوا کے ساتھ، اور اس کی باؤنڈریز افغان سرحد کے ساتھ بھی ملتی ہیں۔ یہ بالکل سرحد کے ساتھ متصل علاقہ ہے۔ تو 33 ایسے ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے جن کا تعلق بتایا گیا ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے جو بلوچستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس حوالے سے باقاعدہ ISPR نے بھی اس چیز کی تصدیق کی ہے۔ آتے ہیں باجوڑ کے جرگے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ باجوڑ کا جرگہ جو ہے یہ ناکامی کی طرف بڑھ رہا ہے، کیونکہ مذاکرات کے مختلف ادوار ہوئے
جرگے نے مطالبہ کیا ملیٹنٹ سے کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں، پہاڑوں کی طرف چلے جائیں یا افغانستان کی طرف چلے جائیں، واپس چلے جائیں، لیکن ملیٹنٹس نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا اپنا علاقہ ہے، ہم اپنا علاقہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ جو ہے بالکل مطالبہ آپ کا جو ہے وہ قبول نہیں ہے، جرگے کے ارکان کو بتایا گیا۔ کچھ امید افزا خبریں بھی بیچ میں آتی رہیں کہ جس طریقے سے خیبر میں ہوا، وادی تیرا میں ہوا، اور پھر یہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ باقاعدہ معاہدہ ہوا، ملیٹنٹس نے جرگے کی بات مانی، اور پھر یہ بہت بڑی کامیابی بھی جو ہے وہ اس کو قرار دیا گیا جرگہ ارکان کی طرف سے۔ اب وہ جو ایک جرگہ کامیاب ہوا خیبر میں، اس کے نتیجے کا بھی انتظار ہے کہ یہ کتنی دیر تک یہ کامیابی کے ساتھ یہ معاہدہ چلتا ہے۔ وہاں پر اگر خدا نخواستہ تیرا وادی میں کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی ایک فریق نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ باقاعدہ یہ بھی ہم نے باجوڑ کے حوالے سے سنا کہ اگر معاہدہ نہیں ہوا ملیٹنٹس اور جرگے کے مابین، اور اس جرگے میں سب سے زیادہ جو اہم کردار ادا کریں، یہ ایک 40 رکنی جرگہ تھا، لیکن اس میں نمایاں جو ایک شخصیت نظر آ رہی تھی وہ صاحبزادہ ہارون رشید نظر آ رہے تھے، جو جماعت اسلامی کے باجوڑ کے امیر ہیں، سابق MNA ہیں، اور اس کا کریڈٹ جماعت اسلامی کی قیادت بھی لیتی رہی کہ جماعت اسلامی جو ہے یہ باجوڑ میں قیام امن کے لیے سرگرم ہے۔ مختلف ادوار ہوئے مذاکرات کے ملیٹنٹس اور جرگے کے مابین، لیکن دال گلتی ہوئی نظر نہیں آئی، کیونکہ اگر دال بہت جلد گل جاتی، بات چیت پر اتفاق ہو جاتا، معاہدے پر اتفاق ہو جاتا، تو پھر جس طرح خیبر میں بہت جلدی ہو گیا، اسی طرح باجوڑ میں بھی جلدی ہو جاتا، معاہدہ ہو جاتا۔ لیکن اب اس حوالے سے سرکاری ایک موقف آیا ہے، جو سیکیورٹی ذرائع ہیں ان کے حوالے سے میڈیا کو جو ایک ٹکرز کی صورت میں شیئر کیا گیا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صورتحال باجوڑ کی کہاں پہ جاری ہے اور باجوڑ کا جو جرگہ ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے۔ باجوڑ میں قبائل اور ملیٹنٹس کے بارے میں بات چیت میں جان بوجھ کر ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سیکیورٹی ذرائع۔ زمینی حقائق کچھ اس طرح ہیں، ملیٹنٹس باجوڑ میں آبادی کے درمیان رہ کر دہشت گردانہ اور مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں، سیکیورٹی ذرائع۔ دوسرا اس کا پوائنٹ ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت بشمول وزیر اعلیٰ اور سیکیورٹی حکام نے وہاں کے قبائل کے سامنے 3 نکات رکھے۔ اول، ان خارجیوں کو جن کی زیادہ تعداد افغانیوں پر مشتمل ہے کو باہر نکالیں۔ دوئم، اگر قبائل ان ملیٹنٹس کو خود نہیں نکال سکتے تو 1 یا 2 دن کے لیے علاقہ خالی کر دیں تاکہ سیکیورٹی فورسز ان ملیٹنٹس کو ان کے انجام تک پہنچا سکیں۔ سوئم، اگر یہ دونوں کام نہیں کیے جا سکتے تو حتی الامکان حد تک کولیٹرل ڈیمیج سے بچیں، کیونکہ ملیٹنٹس کے خلاف کارروائی ہر صورت جاری رہے گی، سیکیورٹی ذرائع۔ ملیٹنٹس اور ان کے سہولتکاروں کے ساتھ حکومتی سطح پر کوئی بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ریاست کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم نہ کریں، سیکیورٹی ذرائع۔ جاری شدہ قبائلی جرگہ ایک منطقی قدم ہے تاکہ کارروائی سے پہلے حتی الامکان حد تک عوامی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ تاہم اسلام اور ریاست کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی نادین اجازت دیتا ہے نہ ریاست اور نہ خیبر پختونخوا کے بہادر عوام کی اقدار، سیکیورٹی ذرائع۔ یہ بھی آخر میں لکھا گیا ہے کہ کسی بھی طرح کی مسلح کارروائی کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے۔ یہ ایک تو ISPR کی طرف سے واضح بیان جاری کیا جاتا ہے، اور کچھ جب ہم ریاستی اداروں کی طرف سے ان کا موقف پھر اس صورت میں بھی سامنے آ جاتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کو سیکیورٹی ذرائع لکھ کر یا کہہ کر ٹکرز کی صورت میں اس قسم کے بیانات جاری کیے جاتے ہیں، جس سے پھر ہمیں ریاستی اداروں کا جو موقف ہے، جو سرکاری موقف ہے اس حوالے سے، تو وہ معلوم ہو جاتا ہے، اور وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ باجوڑ کی صورتحال کس طرف جا رہی ہے، اور باجوڑ کا جرگہ کیا کامیاب ہوا ہے یا یہ ناکام ہوا ہے۔ ابھی تک وہاں سے ایسی کوئی اطلاع کم از کم مجھ تک موصول نہیں ہوئی کہ وہاں پہ جرگہ اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے یا اس نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔
کیا یہ کوششیں جاری رہیں گی؟ اگر اس قسم کی خبریں ہیں، اگر لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ علاقہ خالی کر دیں تاکہ ہم ملیٹنٹس کے خلاف کارروائی کر سکیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات بڑا تیزی کے ساتھ آپریشن کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں سے بہت سارے لوگوں نے نقل مکانی کی ہے، جو حساس ایک علاقہ بتایا جاتا ہے جس جگہ پہ بہت زیادہ مسائل ہیں۔ باجوڑ کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پہ زیادہ مسائل نہیں ہیں، لیکن یہ ایک محدود علاقہ ایسا ہے کہ وہاں پر جو ہے اس قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ اپڈیٹس تھیں، مختلف 3 خبروں کے حوالے سے میں نے بات کرنی تھی۔ میں سفر میں بھی تھا، اس کے باوجود تھوڑی ویڈیو آج بھی تاخیر کا شکار ہو گئی ہے، جس کے لیے معذرت۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔